السلام علیکم دوستو اب بات صرف لداخ تک نہیں ہوگی بلکہ چائنا نے انڈیا کو ٹھکانے لگانے کے لیے تمام سامان بارڈر پر چپکے پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ بھارتی آرمی بھی بارڈر کی طرف بڑی تعداد میں کوچ کر چکی ہے۔ اب لداخ سے لے کر اتراکھنڈ، سکم، اروناچل پردیش تک انڈیا کے اپنے علاقے بھی چائنا کی نظر میں آ چکے ہیں۔ سوموار کی رات کو جب رات 2 بجے انڈیا اور چائنا کی آرمی کے درمیان خونی لڑائی ہوئی تھی جس میں بھارت کے سینکڑوں فوجی زخمی ہو گئے اور 20 ابھی تک مارے جا چکے ہیں اور کئی فوجیوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ چائنا کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ بھارتیوں کا کہنا تو یہ ہے کہ جنگ کی صورت میں وہ متنازع علاقے تو چین کے حوالے کرے گا، لیکن اب بات صرف یہاں تک محدود نہیں بلکہ چائنا کی نظر اس کی سرحد پر لگے تمام علاقوں پر پڑ چکی ہے۔ بھارتی خفیہ رپورٹ کے مطابق چائنا دوسری طرف اپنے تمام فوجیوں اور ساتھ میں تمام ساز و سامان اکٹھا کر رہا ہے۔ بھارت اس وقت چین سے کافی ڈرا ہوا ہے اور اس کی یہی کوشش ہے کہ چائنا مذاکرات کی ٹیبل پر آئے، جبکہ میجر جنرل لیول کی ملاقاتوں کا دور بھی کب سے چل رہا تھا لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ بھارت ہر مذاکرات میں یہی مانگ کر رہا تھا کہ چائنا پہلی والی پوزیشن پر چلا جائے اور بھارتی علاقہ خالی کرے، لیکن چائنا اس بات کو نہیں مان رہا تھا۔ بھارت اب لداخ پر زیادہ توجہ نہیں دے رہا کیونکہ لداخ میں اس کے فوجیوں نے انڈین فوج کی ٹھکائی کر دی ہے اور اب چائنا کی نظر اب لداخ سے ہو کر اتراکھنڈ تک ہے۔ اس لیے بھارت نے اتراکھنڈ میں اپنی ماؤنٹین اسٹرائک کور کمانڈر جنرل آر پی سنگھ کو انڈیا نے اس علاقے کو چائنا سے بچانے کے لیے تعینات کر دیا ہے۔ اس علاقے میں انڈیا نے اپنی ایئر فورس بھی تعینات کی ہے۔ اس کا صاف یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ چائنا لداخ کے بعد اس علاقے میں حملہ آور ہو سکتا ہے۔ دوستو بھارتی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ چائنا آرمی لگاتار بارڈر کے اس طرف اپنی آرمی کی تعداد میں اضافہ کر رہی ہے۔ چائنا آرمی نے جنگ کو دیکھتے ہوئے لداخ کے علاقے میں ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے کہا کہ چائنا کی آرمی نے بھارت کے ساتھ تناؤ کو دیکھتے ہوئے اپنی سب سے جدید توپ PCL-181 کو لداخ میں تعینات کر دیا۔ یہ اتنی جدید اور اتنی پاورفل توپ ہے کہ اسے کچھ ہی دنوں پہلے چائنیز آرمی میں شامل کیا گیا ہے۔ گلوبل ٹائمز کے مطابق چائنیز آرمی کی 75 گروپ کے تحت آنے والی بریگیڈ نے حال ہی میں کئی نئے ہتھیاروں کو شامل کیا ہے۔ اخبار کے مطابق یہ توپ 125 ملی میٹر کی ہے اور اسے پہلی بار اکتوبر 2019 کو نیشنل ڈے میں چائنیز آرمی کی پریڈ میں شامل کیا گیا۔ گلوبل ٹائمز کا دعویٰ ہے کہ توپ بالکل ہلکی ہے اور اس کا وزن صرف 25 ٹن ہے اور لداخ میں جو انڈیا کے آرمیز کے لوگ مارے گئے ہیں ان میں یہ توپ بھی استعمال ہو سکتی ہے، لیکن اب تک یہ بات سامنے نہیں آئی کہ چائنا نے اس توپ کا استعمال کیا ہے۔ دوستو یہ آٹومیٹک توپ بڑی آسانی سے کہیں بھی لی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے دنیا میں جو اس طرح کی توپیں ہیں ان کا وزن 40 ٹن کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ یہ کم وزن کی وجہ سے اونچائی والے علاقے میں کافی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اونچائی پر آکسیجن کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے انجن پر کافی اثر پڑتا ہے اور توپ کا فائر بھی کافی متاثر ہوتا ہے اور نشانے پر نہیں گرتا، لیکن اس توپ پر آکسیجن کی کمی کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ چائنا کے اخبار کے مطابق 2016 میں بھی چائنا اور انڈیا کی آرمی آمنے سامنے آئی تھی۔ اس توپ کا پرانا ورژن اس وقت تعینات کیا گیا تھا لیکن یہ توپ بالکل نہیں ہے اور انڈیا اور چائنا کے جو حالات چل رہے ہیں چائنا نے بڑی تعداد میں ان توپوں کو لداخ اور اروناچل پردیش اور اتراکھنڈ کے تمام سرحد پر تعینات کر دیا ہے تاکہ بڑی جنگ کی صورت میں اس توپ کا صحیح استعمال کیا جا سکے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔